کے عقیدے اہل سنت کے ہیں، جس کو آج کے دور میں لوگ بریلوی کہتے ہیں، بریلوی عقائد کے یہ سب لوگ نام بدلتے رہتے، کبھی بدایو عقائد کہہ دیے گئے، کبھی خیر آبادی عقائد کہہ دیے گئے، اور پھر ابھی جو ہے وہ بریلوی عقائد کہا جاتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب اہل سنت ہے، ہم سب اہل سنت ہے اور صرف اہل سنت ہے، باقی ساری نسبتیں پہچان کے لیے ہے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بیمار ہوئے، ان کے خواب میں حضور تشریف لائے، سرکار تشریف لائے تو شاہ عبد الرحیم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ تبرکات مجھے ملیں۔ یہ شاہ عبد الرحیم کی مقبولیت میں پہلے بتا رہا ہوں، وہ سوال اور جواب بعد میں بھی آپ سنیں گے۔ شاہ عبد الرحیم نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے تبرکات چاہیے۔ حضور کے جتنے تبرکات ہیں اس میں سب سے افضل تبرک پوری دنیا میں حضور کے منہ مبارک شریف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ امامہ حضور نے باندھا ہے، پہنا ہے، یہ حضور کے جسم کا خارجی حصہ ہے، کیونکہ حضور کا امامہ ہے، وہ لباس ہے، جبہ بھی حضور علیہ السلام کا لباس ہے، نالین بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہنا ہے، لیکن جو حضور کے منہ مبارک ہے وہ حضور کے جسم کا حصہ ہے، وہ جزو رسول ہے، اس لیے سب سے افضل ترین تبرک حضور کا منہ مبارک شریف ہے، حضور علیہ السلام یا ناخن شریف اور بھی، لیکن یہ میسر نہیں ہے، منہ مبارک شریف زیادہ۔ تو شاہ عبد الرحیم نے کہا حضور مجھے منہ مبارک چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں حضور نے بس اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو دو منہ مبارک شریف حضور کے ہاتھ میں آ گئے، کہا یہ لے عبد الرحیم میری طرف سے۔ شاہ عبد ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ وہ تبرک نہیں ہے، اس کے بعد پھر پریشان ہو گئے اور اس عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں دلی میں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ وہ جو تبرک عطا فرمائے تھے کہاں ہے؟ تو دوبارہ حضور پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا تیرے تکیے کے نیچے ہے۔ تکیہ ہٹائے تو منہ مبارک شریف نکلے، پھر آپ نے دلی میں اعلان کر دیا کہ میرے پاس حضور کے منہ مبارک شریف آ گئے۔ تو کچھ دلی میں ایسے بھی تھے جو اہل دل نہیں تھے، دلی میں ہو کر بھی وہ اہل دل نہیں تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں بغیر سند کے کہ یہ حضور کے منہ مبارک شریف ہے؟ حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر بادل سایہ کرتا تھا، اس لیے ہم اس کو منہ مبارک شریف اسی وقت مانیں گے جب تم منہ مبارک کو دھوپ میں لاؤ اور اس پر بھی بادل سایہ کرے، تب ہم مانیں گے۔ شاہ عبد الرحیم نے کہہ دیا تمہیں ماننا ہو مانو، نہیں ماننا ہو نہیں مانو، میں دھوپ میں منہ مبارک شریف کو نہیں لا سکتا، میں منہ مبارک کو اذیت نہیں پہنچا سکتا دھوپ میں لا کر کے، ماننا ہو تو مانو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے تو آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ بہرحال شاہ عبد الرحیم نے جب اصرار کیا کہ میں نہیں لاؤں گا، کچھ لوگوں نے، سنجیدہ لوگوں نے کہا کہ لوگ شکوک پیدا کر رہے ہیں، کم سے کم شک دور کرنے کے لیے ایسا کر دے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب منہ مبارک شریف کو گھر سے باہر کیا، دوپہر کی دھوپ تھی لیکن اللہ اکبر جیسے منہ مبارک شریف گھر کے باہر آئے، حضور علیہ السلام کا معجزہ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ بادل منہ مبارک پر سایہ کرنے لگے۔ یہ شاہ عبد الرحیم ہے، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ انہوں نے خواب میں دیکھ کے پوچھا حضور آپ زیادہ خوبصورت ہے یا جناب یوسف علیہ السلام؟ تو آقا نے فرمایا عبد الرحیم میرے حسن کا ایک حصہ یوسف کو ملا ہے، ایک حصہ یوسف کو ملا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو حدیث میں پڑھا کہ یوسف کو چلے ایک حصہ ملا تو ان کو دیکھ کر کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی مر گیا، لیکن آپ کو دیکھ کر کبھی کوئی بے ہوش نہیں ہوا، آپ کو دیکھ کر کبھی کوئی بے ہوش نہیں ہوا، اس لیے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ بڑی بات ہے نا کہ گرتے کو کوئی سنبھال دے، کوئی سہارا دے۔ بہرحال وہ بھی بہت بڑی بات ہے جناب یوسف علیہ السلام کی، ہمارے آقا و مولا ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور شاہ عبد الرحیم نے کہا حضور ان کو دیکھ کر تو لوگ بے ہوش ہوتے تھے، مر جاتے تھے۔ آقا نے فرمایا عبد الرحیم یوسف کو اللہ نے بے نقاب بھیجا، اس لیے لوگ اس کا حسن دیکھ کر بے ہوش ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، اور اللہ نے میرے حسن پر اپنی غیرت کے پردے ڈال کر بھیجا۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام اہل سنت نے نقل کیا ہے میلاد رضویہ کے اندر کہ حضور کو کسی نے نہیں دیکھا، صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا، حقیقت میں فاروق اعظم نے بھی نہیں، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں دیکھا،
जिसने भी देखा हुजूर को ख्वाब में देखा, बेदारी में किसी ने नहीं देखा। सिद्दीक